میم ہاجرہ، آپ سے نیکسٹ کویشچن ہے. اکثر خواتین کو کیریئر اور فیملی لائف میں توازن برقرار رکھنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک کامیاب پروفیشنل کے طور پر آپ کے خیال میں اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے خاندان اور اداروں کو کیا کردار ادا کرنا ہوں گے؟ اس کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہمیشہ خاتون کو بیلنس کرنا پڑتا ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے. پروفیشنلی بھی انہیں کامیاب دکھنا ہے، رہنا ہے، اپنا سارا آفس ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے. اگر وہ استاد ہیں انہوں نے اپنے لیکچرز کی تیاری کرنی ہے، سب کچھ، لیکن اس سب میں ان کی فیملی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ایک کامیاب پروفیشنل کے طور پر آپ کے خیال میں اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے خاندان اور اداروں کو کیا کردار ادا کرنا ہوں گے؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں نے ہمیشہ بینگ اے پروفیشنل اینڈ بینگ اے مدر، میرے لیے ہمیشہ جو چیز امپورٹنٹ رہی ہے وہ میرے بچے رہے ہیں. بچے میرے دو طرح کے ہیں. ایک وہ اولاد جو میرے سے پیدا ہوئی ہے، یعنی میرے دو بچے ہیں جو گھر پہ ہیں، جو کبھی نگلیکٹڈ نہیں ہوئے میری جاب یا میری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، اور دوسرے بچے ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ہماری جو خواتین ہیں، جو آج کل ہمارا جو ایک کلچر بھی ہے، مذہبی کلچر، جو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام تو ہمیشہ اجازت دیتے کہ خواتین کو جو حق ہو، آپ کہتی ہیں کہ مردوں جیسا حق ہو. میں ان حقوق کی بات کر رہی ہوں جو ہمیں آپ سے لینے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہیں. کہ وومن کہاں پہ الاؤڈ ہے، کہاں پہ نہیں. آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں مین کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے نہیں کہا ہمیں مین کی ضرورت ہے، میں نے نہیں ہے ایسا کہا ہے میں نے. تو بس اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی، کیونکہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کویشچن میرا ہماری شاعرہ سے ہے. شاعری اور ادب تو معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں. آپ کی شاعری میں ایک عام ورکنگ وومن، پروفیشنل خاتون کے خواب، اس کی جدوجہد اور اس کے دکھ کس حد تک جھلکتے ہیں؟ کیا ادب معاشرے کی سوچ بدل رہا ہے؟ ادب کو صرف انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے نہیں لیا جاتا. بیسکلی یہاں پہ شاعری سے اور ادب سے ایسے ایسے انقلاب آئے ہیں دنیا میں، آپ کے سامنے ہے ہسٹری. اگر آپ کھول کے دیکھیں تو سب سے پہلا جو موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ تھا وہ ادب ہی تھا. لٹریچر کے ذریعے لکھا گیا، ایسی سٹوریز لکھی گئی، پرانے واقعات کو دوبارہ سے رینیو کیا گیا. پھر اس کے بعد شاعری میں ایسا انقلابی کلام موجود ہے جس نے واقعی دنیا کو بدلا. اور ہمارے ہاں خواتین کیونکہ بہت کم اس فیلڈ میں آگے آتی ہیں، شاعری میں بھی، ادب میں بھی، کیونکہ یہاں پہ جج کرنے والا ماحول زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ججمنٹل سوچ زیادہ ہے. جو بیچاری لکھتی بھی ہیں وہ اپنی ڈائریز چھپاتی پھرتی ہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مرد حضرات سے، اپنی ماؤں سے چھپا رہی ہوتی ہیں کہ کہیں انہوں نے پڑھ لیا تو وہ کیا سوچیں گی. سو ہمارے ہاں چیزوں کو اس حوالے سے مطلب لٹریچر کو، ادب کو ادب ہی لینا چاہیے، اس میں سے پھر اور چیزیں کھنگالنا مشکل ہو جاتی ہے. میم ہاجرہ، آپ سے نیکسٹ کویشچن ہے. اکثر خواتین کو کیریئر اور فیملی لائف میں توازن برقرار رکھنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک کامیاب پروفیشنل کے طور پر آپ کے خیال میں اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے خاندان اور اداروں کو کیا کردار ادا کرنا ہوں گے؟ اس کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہمیشہ خاتون کو بیلنس کرنا پڑتا ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے. پروفیشنلی بھی انہیں کامیاب دکھنا ہے، رہنا ہے، اپنا سارا آفس ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے. اگر وہ استاد ہیں انہوں نے اپنے لیکچرز کی تیاری کرنی ہے، سب کچھ، لیکن اس سب میں ان کی فیملی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. کہ اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیپ وائز ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے اوپر کون سا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا ہے، تیسرے نمبر پہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں نے ہمیشہ بینگ اے پروفیشنل اینڈ بینگ اے مدر، میرے لیے ہمیشہ جو چیز امپورٹنٹ رہی ہے وہ میرے بچے رہے ہیں. بچے میرے دو طرح کے ہیں. ایک وہ اولاد جو میرے سے پیدا ہوئی ہے، یعنی میرے دو بچے ہیں جو گھر پہ ہیں، جو کبھی نگلیکٹڈ نہیں ہوئے میری جاب یا میری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، اور دوسرے بچے ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ دو وہ بچے ہیں جن کو میں نے کسی چیز پہ مطلب ہمیشہ انہیں فرنٹ پہ رکھا ہے. سب سے پہلے میرے لیے پروفیشنل اور گھریلو لائف کو بیلنس کرنے کے لیے یہ دو لوگ امپورٹنٹ ہیں. اسٹوڈنٹس پہ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی اولاد پہ کبھی کمپرومائز. باقی چیزیں آتی جاتی ہوتا ہے، کبھی ہم کہیں چلے گئے، کبھی نہیں گئے،
کبھی ریفیوز کر دیا, بڑے بڑے چینلز کو ریفیوز کیا کیونکہ میرے بیٹے کی پی ٹی ایم تھی, یا میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ ایسا ایونٹ تھا, ان کو میں ٹرپ پہ لے گئی لیکن میں نے کسی بڑے چینل کو منع کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو نہیں کر سکتی. سو یہ میرا رہا ہے, اور اسی طرح سے آپ کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنی لائن سیٹ کی ہوئی ہو, کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے. اچھا میم ہاجرہ, میرا کوشچن آپ سے ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ مردوں کو آپ نے پوائنٹ کیا کہ مرد اجازت نہیں دیتے, جس طرح آپ جیسی پڑھی لکھی خواتین, آپ جیسی باہمت نوجوان خواتین سامنے آئیں گی تو اس کو اس کے شوہر بھی اور اس کی فیملی بھی اجازت دیتی ہے, یہ آپ تو پہلے کبھی نہیں کر سکتی. جو میرا سوال ہے, اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. ہماری جو خواتین ہیں, جو آج کل ہمارا جو ایک کلچر بھی ہے, مذہبی کلچر, جو اس کی اجازت نہیں دیتا, اور خواتین کو اسلام کے حوالے سے جو مسائل ہیں, اور اسلام تو ہمیشہ اجازت دیتے کہ خواتین کا جو حق ہے, آپ کہتی ہیں کہ مردوں جیسا حق ہو. مرد تو اب بہت سارے کام کرتے ہیں, جس طرح لیبر کام کرتی ہے, خواتین دوسرا کام نہیں کرتی. آپ کن حقوق کی بات کر رہی ہیں, عورتوں کو کس حقوق کی دینا چاہیے؟ میں ان حقوق کی بات کر رہی ہوں جو ہمیں آپ سے لینے ہی نہیں ہیں, ہمارے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی خواتین کے پاس حقوق ہیں, ہمیں آپ سے نہیں لینے, یا ہمیں کسی سے اجازت نہیں چاہیے. اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب میرے ساتھ میرے شوہر آئے ہیں. ویسے موسٹلی بہت ساری جگہوں پہ میں اکیلی جاتی ہوں کیونکہ انہوں نے کہا یہ بٹگرام ذرا سائڈ پہ ہیں, تو آبویسلی وہ کنسرن تھے اور میں بھی کنسرن تھی. میں نے ان کو ریکویسٹ کیا پلیز آپ آئیں. عدن کے ساتھ ان کے ہسبینڈ آئے ہیں, سنیرا کے ساتھ اس کے والد آئے ہیں. تو ہم مردوں کے بغیر چل نہیں سکتے, ہمیں شانہ بشانہ ان کی ضرورت ہے. ہمارے شناختی کارڈ پہ ان کا نام درج ہے, زوجہ یہ اور دختر یہ, تو اس لیے ہم ان کو نہ زندگی سے نکال سکتے ہیں نہ نکالنا چاہتے ہیں. ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جو حقوق ہمارے ہیں ہمیں مانگنے نہ پڑے اور ہمیں آپ سے کہنا نہ پڑے اور آپ کی اجازت کی ضرورت نہ ہو. وہ ہمیں آلریڈی ملے ہوئے ہیں, ان کی بات کی تھی میں نے, شاید آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از سمیع اللہ. آئی ایم ہیئر ٹیچر, لیکچرر, وزٹنگ لیکچرر. میڈم میں تو تھوڑا سا لیٹ آ گیا کیونکہ میں آرگنائزنگ کمیٹی میں ہوں. تو میرا کویشچن یہاں پہ سر نے ایک کویشچن کیا, اس کے ساتھ ایک کویشچن میرا بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اسلام وومن کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہم آج کل کلچر کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے سٹیز کلچر یا پھر ہمارے سوسائٹی کے جو کلچرز ہیں, وہ کیا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وی آر بینگ اے مسلم, ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اسلامائزیشن میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے, ہمیں کتنا زیادہ وہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ نے اتنا اسکیٹرڈ قسم کا کوشچن کیا, آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسلام ہے نہیں ہے, کیسے ہے, مطلب آپ پہلے سوال تو پراپر کریں, آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں میڈم اصل میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وومن کو کیا وہ دے رہی ہے اسلام, کہ وومن کہاں پہ الاؤڈ ہے کہاں پہ نہیں. آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں مین کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے نہیں کہا ہمیں مین کی ضرورت ہے, میں نے نہیں ہے ایسا کہا ہے. میں نے ایسا جی پہلے میں نے آپ نے کہا ہے اس کے ہمیں بعد مرد کی ہی ضرورت ہے, ان کا ساتھ کی ضرورت ہے. اسلام وہ ہے جو ہمیں آیا ہے اور جو ہمارے پاس اس کتاب میں موجود ہے. اسلام وہ نہیں ہے جو ہر دوسری جگہ پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اس کو ایکسپلین کر رہا ہے اپنے مطابق. تو بس اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.